غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے۔ یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ کو بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے۔ کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی، یہ جھگڑا ہوگا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ ہم نے پہنچا۔ اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ پھر آپ نے اللہ کی اس سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں۔ یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے۔ اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو، اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر۔ یہ ہے صورتحال جس کو 2 جگہ قرآن میں کہا گیا، سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی قولہ تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر، ہجرت کے ادھر پر۔ یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصل قبل حج، اور ہجرت کے متصل بعد البقرہ، اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صرف ترتیب بدلی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ عین اور یہ دونوں جمع کیجیے گا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ تہمت جو ہے جڑ رہا ہے، اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ اور یہ 2 اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس اس کو وہی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وہی آئی ہے، اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے، اسے جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بھی دونوں احتمالات ہیں، اور وہ شخص جو لایا سچائی، اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں، وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے،
یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طبع بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہونے پاتا۔ باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ کوئی لغزش ہے، اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے۔ ظاہر بات ہے ہر نیک و کار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات ہیں، اونچے درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، لیکن اللہ جب ان کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنهم اسوأ الذی عملوا وجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں، یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت کی مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی، یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا، سورہ انعام کے اندر پڑھا ہے کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی، اللہ انتظار کرو اب تم پر جو بیتے گی، ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر، ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی۔ انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو؟ بدبختوں ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے اے نبی آپ کو بالذین من دونہ، ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے، انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو اے نبی سے کہیے تو ذرا غور کرو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکے؟ لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے، اللہ یہ چھوٹے ہیں، تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کوئی تکلیف کا، میرے لیے کسی ضرر کا، تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں؟ او اراد بھی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجیے میرے لیے تو میرا رب کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجیے اے نبی، اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ تم کر سکتے ہو، میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کر لو، جو تدبیریں کرنی ہے کر لو، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو، انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام۔ من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب المقیم، اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسئول نہیں ہے، آپ کے جو ہے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، باس پرس نہیں، آپ سے تو پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہوا۔
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اس آیت کو پھر نوٹ کر دیجئے. قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ توفی جو ہے، توفا یا توفا باب تفاعل پورا لے لینا،